رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے قرآن سے تعلق میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سماعت فرمائیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کا جو ذکر کیا ہے اسے سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق بھی بیان فرمایا۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے ہمسائے یعنی پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر یعنی سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات کی خوشخبری میں لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی اپنے عملوں کو ترک کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کا حق ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندہ کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ یہ محض اس کا لطف و کرم ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے یہ اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھ کو وصیت کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں اعرابی سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ فرمایا تمہیں کاٹ ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے یا تمہیں جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی وقت کی نماز کو ترک نہ کرو اور شراب نہ پیو کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ تو شرک کرنے سے بھی منع کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو ترک نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ نماز کو نہ چھوڑنا، اور تیسری بات جو فرمائی گئی کہ شراب نہ پیو کیونکہ ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ حق بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اپنے بندوں کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں جو پہلے لوگ بیان کیے ہیں جن کا حق بندے کے اوپر لازم ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو تیار رکھے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق اور بقدر استطاعت کمی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ماں باپ ہمارے
حسن سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے جو بڑی نعمت ہے یہ اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ تربیت ہے اور انسان کی اپنی پرورش ہے۔ آئیے سماعت کیجئے، اور اس کے وجود کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور ظاہری سبب بندے کے والدین ہوتے ہیں جو اس کے وجود کے سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس بندے کی تربیت اور پرورش کرنے میں حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی ہے اور ظاہری سبب اس کے اپنے ماں باپ ہیں۔ اور جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دے دیتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی بندے کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور اکتاتا نہیں ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتے اور اکتاتے نہیں۔ اولاد تو تھک جاتی ہے لیکن ماں باپ تھکا نہیں کرتے۔ اور جس طرح بندے گناہگار ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو، ماں باپ کی نافرمان ہو، پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فرماتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ نہ کرے، ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے، ان کی اطاعت کرے اور ان کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے، خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے، البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ الغرض یہ کہ ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحم کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہو تو ارشاد فرمائے، میں بجا لاؤں؟ تو فرمایا 4 باتیں ہیں، ان پر نماز اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو رشتہ صرف انہی کی جانب سے ہو نیک برتاؤ سے اس کا قائم رکھنا۔ یہ وہ نیکی ہے کہ ان کے موت کے بعد ان کے ساتھ کرنی باقی ہے۔
پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، فرمایا آدمی جب ماں باپ کے لیے اپنی دعا کو چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کو یاد تک نہیں کرتا۔ دعائیں تو بہت کرتا ہے، اپنے لیے رزق بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے اولاد کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کے مرتبے بھی مانگ رہا ہوتا ہے، کاروبار میں برکت کی دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے گھر بار کی دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی ہے یہ بھول جاتا ہے۔ اور پھر جب پریشانیاں آ جاتی ہیں اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی کیوں ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کو چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری تو کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ ہو۔ بہت آسان دعا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے رزق میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ان شخصیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم بھی دیا گیا کہ جہاں اپنے لیے صدقہ و خیرات کرو تو ان کی طرف سے بھی صدقہ و خیرات کیا کرو۔ بہت آسان ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی صدقہ کرنے کی صورت نکالتا ہے تو بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے عطیات دیتے ہوئے، صدقات نکالتے ہوئے مختلف نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ ثواب میں کسی کے بھی کوئی کمی نہ ہوگی، کرنے والے کو بھی ثواب پورا ملے گا، اور جن کی نیات یہ کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ان کے مرنے کے بعد یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس ہمارے تمام اعمال، خواہ وہ نیک ہوں بد ہوں، پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 شنبہ و 5 شنبہ، پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش بڑھ جاتی ہے، یعنی ہماری نیکیاں جب دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے شاد ہو جاتے ہیں، چہروں کی صفائی اور تابش بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اپنی شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا کہ بیچ میں فاصلہ تھوڑا رکھا۔ اور مسکین سے اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کی مدد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد یہ ہے جو محلہ دار ہوتا ہے مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہیں ہوتا۔
یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ جو پڑوسی رشتہ دار ہو اس کا ایک حق اسلام ہے۔ گویا اگر پڑوسی رشتہ دار ہوگا تو اس کو دینے پر 3 اجر ملیں گے۔ ایک، اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے اور حق اسلام کو ادا کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے، اور تیسرا کہا پڑوسی ہے تو پڑوس ہونے کا اسے جو اجر دیا جائے گا وہ بھی اسے مل جائے گا۔ اور مزید آیت مبارکہ میں فرمایا پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا، یا مجلس اور مسجد میں برابر بیٹھنے والا، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی ہمارے شریعت مطہرہ نے اصلاح کرتے ہوئے ہمیں حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان سے اس نے سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت انہیں دیتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، خادمین سے بھی ہو جاتی ہیں، جو گھر میں ملازم ہوتے ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، جو دکانوں پر ملازم رکھے ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے تو کتنی مرتبہ معاف کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہر دن میں 70 بار اسے معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق بھی بیان فرما دیا کہ شرک نہ کیا جائے، اگرچہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلتی ہوئی آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، شرک کا گناہ نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک اور بھلائی کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا۔ یاد رکھیے یہ حقوق العباد، ان کا معاملہ رب چاہے تو معاف فرما دے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے اپنے دارالعدل کا یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ جس کا حق تلف کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے احتیاط کیجئے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے تعلق مضبوط رکھیے، انشاءاللہ قرآن ہماری اصلاح کرتا رہے گا، اور ہم اگر قرآن کی ہوئی اصلاح کو اپنے وجود پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔